یہ چاند، یہ سورج، یہ فلک، عرش، ستارے، یہ سب آل محمد کا پسینہ تو نہیں ہے؟ یہ سب آل محمد کا پسینہ تو نہیں ہے؟ زینب کبھی غازی، کبھی قاسم، کبھی اکبر، زینب کبھی غازی، کبھی قاسم، کبھی اکبر، شعبان شبیوں کا مہینہ تو نہیں ہے؟ مولا علی نے فرمایا اے میرا بیٹا، اللہ نے قرآن میں 1000 کے لگ بھگ آیتیں آپ کے بابا کے لیے اتاری ہیں۔ 1000 کے لگ بھگ آیات، 500 تو علامہ فخر الدین رازی بھی مان گئے۔ کتنی آیات مولا علی کی شان میں ہے؟ فرمایا انما ولیوں کی آیت میرے شان میں ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، جو بستر مصطفیٰ پر سو جائے مرضی الہی کو خرید لیتا ہے، وہ آیت میری شان میں ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ میری شان میں ہے۔ اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا میری شان میں ہے۔ وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا میری ذات میں ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک میری شان میں ہے۔ اليوم اکملت لکم دینکم میری شان میں ہے۔ یسألونک عن النعیم یہ میری شان میں ہے۔ ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا یہ میری شان میں ہے۔ اليوم یئس الذین کفروا کہ اس کا ولایت علی کے دن کافر مایوس ہو گئے یہ میری شان میں ہے۔ وسأل سائل بعذاب واقع میری علی کی ولایت پر جب جس نے انکار کیا وہ سائل عذاب کا سوال کیا یہ میری شان میں نازل ہوئی ہے۔ یہ اتنی آیات ہیں، اور آپ کے جد یہ جو نانا رسول خدا آپ کے تشریف فرما ہے سید الانبیاء ہے، انہوں نے میرے بارے کیا فرمایا؟ فرماتے ہیں اے علی انت امام الازہر، تو امام ازہر ہے، الناصر بدین اللہ والقائم بقسط اللہ وحجت اللہ علی الخلق اجمعین، لولا علی لما خلق اللہ الجنت والجہنم، لولا علی لما خلق اللہ النار والجنہ، لولا علی لما خلق اللہ الثواب والعقاب، لولا علی لما کان اللہ ما بان المؤمن عن المنافق، لولا علی ما بان المؤمن عن المنافق، لولا علی ما بان الحق عن الباطل۔ آپ کے نانا نے فرمایا اگر امام ازہر ہے تو وہ تیرا بابا علی ہے، اگر اللہ کے دین کا مددگار ہے تو تیرا بابا علی ہے، اگر اللہ کے اوامر کی ترویج کرنے والا ہے تو تیرا بابا علی ہے۔ اگر تیرا بابا علی نہ ہوتا اللہ جنت اور جہنم کو خلق نہ کرتا، اگر آپ کا بابا نہ ہوتا اللہ ثواب اور عقاب کو خلق نہ کرتا، اگر آپ کے بابا علی نہ ہوتے تو مومن اور منافق کی پہچان نہ ہوتی، اگر آپ کے بابا نہ ہوتے تو حق و باطل کی پہچان نہ ہوتی۔ یہ تو خلیفہ اول بھی کہتے ہیں کنا نعرف المنافقین فی عہد رسول اللہ ببغضہم علیہ، پاک پیغمبر کے زمانے میں اگر ہم نے کسی کو پہچاننا ہوتا تھا کہ یہ حلالی ہے یہ غیر حلالی ہے، ہم ان کے سامنے علی کا نام لیتے جس کا چہرہ چھڑ جاتا۔ شعبان کا مہینہ ہے اور اس میں ولادتیں ہیں۔ پہلی شعبانی جناب زینب صلوات اللہ علیہ کی ہے، اللہم صلی علی محمد۔ تو میں کئی دفعہ اس کی پو جاتا ہوں، پڑھ نہیں پاتا ہوں کہ دیر ہو گئی ہے، مگر آج تو ہو ہی گئی ہے دیر تو پڑھ ہی لیتا ہوں، پڑھ لیتا ہوں۔ یہ چاند، یہ سورج، یہ فلک، عرش، ستارے، یہ چاند، یہ سورج، یہ فلک، عرش، ستارے، یہ سب آل محمد کا پسینہ تو نہیں ہے؟ یہ سب آل محمد کا پسینہ تو نہیں ہے؟ زینب کبھی غازی، کبھی قاسم، کبھی اکبر، زینب کبھی غازی، کبھی قاسم، کبھی اکبر، شعبان شبیوں کا مہینہ تو نہیں ہے؟ اور جناب زینب پہلی شعبان بتایا ہے زینب نے یہ دربار جا کر، بتایا ہے یہ زینب نے دربار جا کر ولایت کے سارے ہنر کھولتی ہوں، ولایت کے سارے ہنر کھولتی ہوں۔ علی وہ علی ہے کہ لہجے میں جس کے خدا بولتا ہے یا میں بولتی ہوں، خدا بولتا ہے یا میں بولتی ہوں۔ میں انتہائی تہہ دل سے ملتمس ہوں جناب قبلہ مولانا تصور حسین الحسینی صاحب کا کہ وہ زیب منبر ہوں اور اپنے علم سے ہمیں مستفید فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا، صلوات بر محمد و اہل بیت۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد و علی۔ بس میرا خطبہ ہو گیا اور وقت انتہائی نازک مرحلے میں داخل ہو گیا ہے، اور آپ نے پریشان نہیں ہونا، میں زیادہ نہیں پڑھوں گا، اور جو برسل میں جہاں چھوڑا تھا اس سے ہم تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں۔
اور دعا ہے خداوند متعال جتنے حاضرین موجود ہیں ان سب کے مرحومین کے گناہ معاف فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، خاص طور سے جناب ڈاکٹر عامر زیدی صاحب، ان کے والدین کے درجات بلند ہوں، ان کے صغائر و کبائر سے درگزر فرمائے اور ان کو جوار معصومین علیہ السلام میں جگہ نصیب فرمائے، انوار شعبانیہ کے صدقے میں پروردگار انہیں جوار سید الشہداء میں جگہ نصیب فرمائے اور ان کے مال و رزق میں برکت عنایت فرمائے، ان کے گھر پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے، تمام حاضرین کو عتبات عالیہ کی زیارات سے مستفیض فرمائے اور جو مریض ہیں ان کو شفا عنایت فرمائے، خاص طور سے جناب سید ابرار کاظمی صاحب کے برادر بزرگ مریض ہیں، اللہ ان کو شفا کلی نصیب فرمائے اور امام زمان اجر اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا مہینہ بھی ہے، ان کے ظہور میں تعجیل کے لیے ایک باواز بلند صلوات کوئی زیادہ گفتگو نہیں ہے، بس صرف امام حسین علیہ السلام کی آمد حدیث قدسی سے اور پھر ایک مفاخرہ ہے جو امام حسین علیہ السلام اور امام علی علیہ السلام کے درمیان ہے، اس کی ایک جھلک آپ کو پیش کریں، کیونکہ اتنے ٹائم میں پھر جھلک ہی ہو سکتی ہے، ہاں لیکن ذرا نعروں کی جھلک آپ دیں گے تو میں مفاخرے کی کیونکہ یہ عظمتوں کا مہینہ، برکتوں کا مہینہ، اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمیں جن ہستیوں سے وابستہ کیا ہے وہ اتنی پاکیزہ ہیں کہ صرف خود طاہر نہیں ہیں بلکہ جو ان سے جڑ جائے وہ مطہر بھی ہیں، پاک بھی ہو جاتے ہیں۔ آج صرف فطرس نے شفا نہیں پائی بلکہ ہم سارے فطرس بیٹھے ہیں، ہمارے بھی روحانی پر کٹے ہوئے ہیں، اپنی پرواز کے لیے ذکر سید الشہداء سے جڑے اور مل کر جواب دیں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، میری طرف دیکھ کر نعرہ حیدری۔ اور یہ میں نے اس لیے کہا ہے میری طرف دیکھ کر کہ بعض اوقات تو جشن چھوٹے بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں، آپ ان کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، توجہ میری طرف رہے گی۔ امام حسین علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو یہ آل محمد کے گھر آیہ کوثر کا دوسرا مصداق آتا ہے، یعنی حضور سرور کائنات کو لوگوں نے ابتر کا تانا دیا، یعنی سوال ایک ہے، اللہ نے جواب دو دے دی۔ سوال تھا تانے ابتر کا، اللہ نے اس ابتری کے تانے کو دھو دیا ہے جوانان جنت کے سرداروں میں، اور سید الشہداء کو ماننے والے سب کا ٹھکانہ جنت الفردوس ہے۔ اللہ ایسی مقام پر سید الشہداء سے محبت کرنے والوں کو رکھتا ہے، چونکہ اللہ جب خیر نازل کرتا ہے انما اذا اراد اللہ بعبدہ خیرا جعل فی قلبہ محبت الحسین و محبت زیارت الحسین، کہ جب اللہ کسی بندے پر خیر نازل کرتا ہے تو اس کے دل میں امام حسین علیہ السلام کی محبت ڈال دیتا ہے، اور امام حسین علیہ السلام کی زیارت صرف امام کی زیارت نہیں ہے بلکہ 1,24,000 انبیاء کی زیارت ہے۔ یہ آپ نے زیارت وارثہ دیکھی ہے، اسی کے اندر جملہ ہے کہ کنت نورا فی الاسلاب الشامحہ لم تنجسک الجاہلیت بانجاسہا ولم تلبسک من مدلہمات ثیابہا، آپ ایسا نور ہیں اور ایسے نورانی افراد کے فرزند ہیں کہ جنہوں نے پوری زندگی پلک جھپکنے کی مقدار بھی غیر خدا کے سامنے کبھی سر نہیں جھکایا، غیر خدا کے سامنے سر نہیں جھکایا ہے۔ اور سورہ مبارکہ احقاف آیت نمبر 15 جا کر پڑھیے گا، میں اس کا ایک دو جملات کا اقتباس پیش کرتا ہوں۔ قرآن مجید فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے انسان کو وصیت کی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرے، اور حملہ و فصالہ، یہ آیت کا ایک ٹکڑا ہے، حملہ و فصالہ، کہ جس کا حمل اور اس کے دودھ پینے کی مدت 30 مہینے ہو۔ آپ پریشان ہو گئے، یہ آیت امام حسین کا قصیدہ پڑھ رہی ہے کہ جس کے حمل اور دودھ پلانے کا عرصہ کتنا ہو، 30 مہینے۔ نارملی حمل 9 مہینے کا ہوتا ہے اور دودھ پلانے کے لیے قرآن مجید کا حکم ہے والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، کہ مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائیں۔ کتنے؟ 1 سال میں کتنے مہینے ہوتے ہیں؟ 12، 2 میں 24 + 9،
کتنے ہونے چاہیے؟ 33۔ لیکن یہ آیت بتاتی ہے کسی کی شان میں ہے کہ جس کے دودھ پلانے اور حمل کا عرصہ 33 نہیں ہے، 30 مہینے۔ اور آیت آگے چل کے کہہ رہی ہے رب اے پروردگار عالم تو مجھے شکر کرنے کی توفیق عطا فرما، اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، جو تو نے نعمتیں میرے اوپر اور میرے والدین پر عطا کی ہیں میں ان کا شکر ادا کر سکوں، اور مجھے نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے تو راضی ہو جائے، اور میری اولاد میں صالح اولاد قرار فرما۔ یہ جتنی دعائیں ہیں یہ آیے مجیدہ 3 شخصیات کے بارے میں ہے، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ اور حضرت امام حسین علیہ السلام۔ تینوں شخصیات ایسی ہیں کہ جن کے دودھ پلانے کا، پینے کا اور حمل کا زمانہ 30 مہینے، دودھ کا تو 24 مہینے ہوتا ہی ہے، تو باقی شکم مادر میں 6 مہینہ بچ جاتا ہے 3 شخصیات میں۔ لیکن یہ آیت نہ حضرت یحییٰ کے بارے میں ہے، توجہ رہے، علمی بات ہے، نہ یہ آیت حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے، نہ یہ آیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے، یہ صرف امام حسین کے بارے میں۔ آپ پھر پوچھ سکتے ہیں کہ شخصیات 3 ہیں جن کے دودھ پینے کا اور حمل کا زمانہ 30 مہینے ہے، تو پھر یہ ایک امام حسین کیوں؟ لیکن آیت کا اقتباس یہ ہے کہ صرف دودھ پینے کا اور حمل کا زمانہ 30 مہینے نہ ہو، اس کے بعد یہ ہے کہ جب وہ 40 سال کی عمر میں پہنچا تو اللہ سے دعا کرتا ہے، تو حضرت یحییٰ 40 سال سے عمر سے پہلے ہی شہید ہو گئے، لہذا وہ اس آیت میں شامل نہیں ہے۔ 30 مہینے میں تو شامل ہے لیکن باقیوں میں نہیں۔ حضرت عیسیٰ، ان کے بھی حمل اور دودھ کا عرصہ 30 مہینے ہے، وہ بھی اس میں شامل نہیں ہے، اگرچہ 40 سال سے زیادہ عمر ہے، آج تک زندہ ہیں۔ آپ پوچھ سکتے ہیں پھر کیوں نہیں؟ اس لیے کہ اگلی آیت میں یہ جملہ ہے کہ انہوں نے دعا کی، اے اللہ میرے اوپر اور میرے والدین پر جو تو نے نعمتیں دی ہیں۔ حضرت عیسیٰ اپنے لیے تو دعا کر سکتے ہیں، اپنی والدہ کے لیے کر سکتے ہیں، والدین سے ماں بھی مراد ہوتی ہے، باپ بھی مراد ہوتا ہے، لہذا اس اعتبار سے نہ حضرت یحییٰ ہے نہ حضرت عیسیٰ ہے۔ یہ آیت امام حسین کا قصیدہ پڑھ رہی ہے کہ جس کے دودھ پینے اور حمل کا زمانہ 30 مہینے میں ہے، اور جب 40 سال کی ایج میں پہنچتے ہیں تو یہ دعا کرتے ہیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اللہ آواز دیتا ہے، اے نفس مطمئنہ اب لوٹا، تیرا رب تجھ سے راضی ہے۔ اور امام حسین دعا کرتے ہیں، اے اللہ مجھے تو شکر کرنے کی توفیق عطا فرما، جو نعمتیں تو نے مجھ پر عطا کی ہیں، میرے باپ پر عطا کی ہیں، میری والدہ پر عطا کی ہیں، تو جو نعمتیں لائق شکر ہیں وہ ساری کی ساری نعمتیں ہیں جو امام حسین کے باپ پر آئی ہیں، جو کل ایمان ہے۔ لہذا یہ منفرد انداز ہے۔ اور امام حسین علیہ السلام کا نور جب جناب زہرا میں منتقل ہوتا ہے تو اپنے بابا کے پاس جاتی ہیں، بابا جب نور حسن منتقل ہوا تھا تو میرا نور حسن پر غالب تھا، اور جب نور حسین آیا ہے تو یہ حسین کا نور میرے اوپر غالب ہے۔ آپ نے فرمایا آپ کے لیے بشارت ہو اے میری بیٹی، جب حسن کا نور منتقل ہوا تھا تو حسن کا نور اکیلا نور تھا، جب حسین کا نور منتقل ہو رہا ہے تو اکیلا نہیں ہے، حسین کی صلب میں 9 بیٹے، پہلے زین العابدین ہے اور آخری قائم ہے، ان کا نور بھی شامل ہے۔ اسی لیے پاک پیغمبر اپنے ایک زانو پر امام حسن کو بیٹھاتے، ایک پر امام حسین کو بیٹھاتے، الگ الگ جملے ہیں۔ اسی لیے اللہ پروردگار عالم نے جو 3 خصوصیات عطا کی ہے امام حسین کو، جعل الامامۃ فی ذریۃ الحسین، اللہ نے امامت کو امام حسین کی ذریت میں رکھ دیا، وجعل الاجابۃ تحت قبۃ الحسین، امام حسین کے قبہ کے نیچے دعائیں قبول ہوتی ہیں، وجعل الشفاء فی تربۃ الحسین، اللہ نے حسین کے قدموں کی مٹی کو خاک شفا بلکہ خاک کربلا کو خاک شفا بنا دیا، اور اپنے زانوں پر بیٹھا کر کہتے تھے 3 جملے۔ پاک پیغمبر کیا فرماتے تھے؟ اے میرا بیٹا حسین، یا بنیا انت سید وابن السید و ابو السادات، بڑا خوبصورت جملہ ہے، انت سید وابن السید و ابو السادات، تو خود بھی سید ہے، سید کا بیٹا ہے اور 9 سیدوں کا باپ ہے۔
اور جسے سمجھ نہیں آیا اسے میں ایک جملہ سمجھا دوں کہ جب میدان مباہلہ میں بھی گئے تو یہاں سارے سید گئے. سید کا مطلب ہوتا ہے سردار، یعنی ایک سید الانبیاء ہے جو انبیاء کا سردار ہے، ایک سید الاولیاء ہے جو ولیوں کا سردار ہے، ایک سیدۃ نساء العالمین ہے جو جوانان جنت کی والدہ فاطمہ الزہرا ہیں، اور جو جوانان جنت کے سردار ہیں سیدہ شباب اہل الجنہ. تو گویا پتہ چل گیا کائنات دو حصوں میں تقسیم ہوتی ہے. جو میدان مباہلہ میں گئے سارے کے سارے سید گئے، جو رہ گئے وہ سید نہیں تھے، وہ غلام تھے. اگلا جملہ سنیے، اپنی گود میں بیٹھا کر کیا فرماتے تھے؟ انت سیدن وابن السید و ابو السادہ. خود بھی سید ہے، سید کا بیٹا ہے، اور 9 سیدوں کا باپ ہے، یعنی اس سے مراد منصوص من اللہ. اگلا جملہ سنیے، فرمایا انت امام وابن الامام و ابو الائمہ، کہ آپ خود بھی امام ہیں، ایک امام کے بیٹے ہیں، اور 9 اماموں کے باپ ہیں. یہ فضیلت کم ہے؟ اور پھر تیسرا جملہ کیا فرماتے تھے؟ انت حجت وابن الحجت و ابو الحجج، تو خود بھی حجت خدا ہے، ایک حجت خدا کا بیٹا ہے، اور 9 حجتوں کا باپ ہے. 9 حجتوں کا باپ ہے اللہ پروردگار عالم نے. اس لیے کہ یہ وہ انوار مقدسہ ہیں کہ اللہ نے اپنے عرش کو جب سجانا چاہا تو ان کے ناموں کو لکھ کر سجایا. ان اللہ تعالی زین العرش بالاسماء الخمسۃ النجبا. اللہ نے جب عرش کو چمکانا چاہا تو پنجتن پاک کے نام سے چمکایا. اب جناب زینب کا جملہ ایک سن لیجئے، ان اللہ تعالی زین العرش، عرش کو جب سجایا بالاسماء الخمسۃ النجبا، 5 تن پاک کے ناموں سے. وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى زَيَّنَ اللَّوْحَ الْمَحْفُوظ بِاسْمِ زینب الکبریٰ. اللہ نے جب لوح محفوظ کو سجانا چاہا تو کل ایمان کی بیٹی زینب کبریٰ کے نام سے سجایا. اور یہ فرزند پیغمبر جب اس دنیا میں آتے ہیں تو اللہ نے مختلف وحیاں کی ہیں. فطرس کو جو بیمار تھا اس کو پر مل گئے. تو یہ 3 کریکٹر میں بیان کرتا ہوں کہ دیکھنا یہ ہے کہ اگر آج امام حسین اس دنیا میں آتے تو ہم کیسے شفا لیتے. اگر امام مدینہ میں آتے تو ہم بیلجیم میں کیسے شفا لیتے. تو امام حسین سے مریضوں کے 3 کیٹیگریز ہیں جنہوں نے شفا پائی. کچھ ایسے ہیں جنہوں نے جولے امام حسین سے مس ہو کر شفا پائی، کچھ ایسے ہیں جنہوں نے بدن حسین سے مس ہو کر شفا پائی، اور کچھ ایسے ہیں جنہوں نے ذکر حسین کر کے اپنی بیماری سے شفا پائی. دیکھیں ان میں ایک سرسائیل ہے، ایک دردائیل ہے، ایک فطرس ہے. آج راشد بھائی نے فطرس نہیں پڑھا. فطرس سب نے سنا ہوا ہے اور اس کے پار کٹ گئے. اچھا 700 یہ سنیے گا، میرا کوسچن ہے، آپ اس کا جواب مجھے دیجئے گا. 700 سال فطرس کے پر کٹنے کے بعد پڑا رہا. 700 سال کے بعد امام حسین اس دنیا میں آئے. جب امام حسین آئے جبرائیل اللہ کی طرف سے مبارکباد دینے آ رہے تھے، عرش سے جا رہے تھے رسول خدا کے گھر. 700 سال پڑا رہا. 700 سال کے بعد شفا ملی. یہ سب نے سنا ہے. اب سنیے کہ 700 سال میں کتنے معصوم گزرے. اب کرم امام حسین کا سنیں. 700 سال میں کتنے معصومین گزرے. اس لیے کہ آج کا زمانہ امام حسین کے بعد بھی 1400 سال گزر گئے. آج بھی زمانہ حجت خدا سے خالی نہیں ہے، پردے غیب میں موجود ہیں. امام زمان فرمایا لو ساخت الارض، اگر حجت خدا نہ ہو تو زمین دھنس جائے. تو زمین کا نہ دھنسنا بتا رہا ہے ہمارے اعمال اس قابل نہیں ہے کہ ہم زمین کو اٹھا کر رکھیں. یہ حجت خدا کا کمال ہے. 700 سال میں 8 معصوم ہستیاں گزری. حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت مریم، حضرت عیسیٰ.
अर्बाअतुन मिनल अव्वलीन व अर्बाअतुन मिनल आखिरीन, 4 पहलों में से 4 बाद वालों में से। ये हमारे स्टडी और मुताले का नतीजा है जो आपको जल्दी जल्दी मैं आपको दे रहा हूँ। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम, हजरत यहया अलैहिस्सलाम, हजरत मरियम और हजरत ईसा, इनमें से भी 3 मर्द हैं और एक खातून है। इनमें से भी 3 मासूम हैं और एक बतूल है। इनमें से भी 3 मासूम हैं और एक मासूमा है। ये 4 थे अव्वलीन में से। आखिरीन में से कौन है? हुजूर सरवरे कायनात, मौलाए कायनात, इमाम हसन मुज्तबा, जनाब फातिमा तो ज़हरा। इनमें से भी 3 मासूम है, एक मासूमा है। 3 मासूम है, एक बतूल है। 4 पहले 4 बाद में। अब समझिए मेरे मौला हुसैन का करम, इसका मतलब यह नहीं है कि नबी मुअज्जम की कोई नबूवत में कमी थी, ये तवस्सुल में कमी है कि वो जिब्राईल के जो वहां से गुजरा 700 साल तक फितरस वहां पड़ा रहा कि जिसे 8 मासूम हस्तियों से उसे शिफा नहीं ले सका, इमाम हुसैन के आते ही उसे शिफा मिल जाए। अब समझ लीजिए कि अब अल्लाह परवरदिगार आलम ने क्या अजमत रखी है सैयदुल शुहदा में। इससे ना पाक पैगंबर का कोई नक्श है, ना इमाम हुसैन का कोई नक्श है, इमाम हसन का है, ना जनाब ज़हरा का है, बल्कि नाम ही हुसैन ऐसा है कि मशीयत खुदा को अपने अंदर ढाल लेता है। जो नाम हुसैन लेता है मशीयत खुदा को उतार लेता है। एक और जुमला सुनिए, यही जब जिब्राइल, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह के मुकर्रम फरिश्ते हैं, जिब्राइल अमीन कहते हैं, जो वही लेकर आए हैं। जब भी अंबिया परेशान होते हैं तो डायरेक्ट नहीं आते, अल्लाह से इजाजत लेकर आते हैं। क्यों इजाजत लिए बगैर क्यों नहीं आते? इसलिए कि ये जानते हैं कि मेरा जो काम भी है बगैर इजाजत के नहीं है। हजरत अय्यूब परेशान होते हैं तो अल्लाह से गुजारिश करते हैं, इजाजत मिलती है तो आते हैं। हजरत नूह को लोगों ने पत्थर मारे, इजाजत मिली तो आए। हजरत यूसुफ को भाइयों ने कुएं में फेंका, इजाजत ली तो आए। हजरत इब्राहिम को आतिश नमरू में फेंका, इजाजत मिली तो आए। लेकिन जिब्राइल अमीन जब आ रहे थे इमाम हुसैन की मुबारक रसूल खुदा को देने के लिए, तो रास्ते में फितरस की जब बात आई तो फितरस ने कहा मुझे उठा के ले जाओ। अब हजरत जिब्राइल ने न खुदा से पूछा न खुदा ने टोका। यानी अंबिया की जब मुश्किल हल करनी है तो इजाजत के बगैर नहीं आते हैं। जब मौला हुसैन के पास आ रहे हैं, रास्ते में जो मरीज मिलता है ना अल्लाह ने पूछा ना अल्लाह ने टोका। अब इसका मतलब यह नहीं है कि फितरस अंबिया से अफजल हो गए, कतई ऐसा नहीं है, बल्कि जिब्राइल मिजाज शनास कुदरत है। जिब्राइल जानते हैं कि कुदरत का मिजाज क्या है, इसलिए कि जिसके पास में जा रहा हूं वो मशीयत इलाही का मरकज और मंबा करार पाता। अब यहां तक कि आगे एक मुफाखरा से सुन लें, टाइम बिल्कुल 5-7 मिनट में एक झलक सुनाता हूं आपको। रसूल खुदा तशरीफ फरमा है, इतने में इमाम हुसैन आ जाते हैं। रसूल खुदा ने अपनी गोद में बैठाया, इमाम हुसैन ने अपने चेहरे को बुलंद किया, नबी मुअज्जम की रीश अक़दस में हाथ डाला। तवज्जो मेरी तरफ है, आंखें मेरी तरफ है। अपनी रीश अक़दस पाक पैगंबर की रीश में हुजूर ने, इमाम हुसैन ने हाथ डाला। पाक पैगंबर ने अपना मुंह झुकाया। अब देखें इमाम हुसैन का मुंह ऊपर है, गोद में बैठे हैं। पाक पैगंबर ने अपना मुंह नीचे झुकाया, इमाम हुसैन के मुंह पर मुंह रखा। सिर्फ मुंह नहीं रखा, अपनी जुबान को चुसाया और जुबान चुसा के एक जुमला फरमाया, अल्लाहुम्मा, ऐ अल्लाह, दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुल हुसैन व अंता अहब्बा मन युहिब्बुल हुसैन। ऐ अल्लाह, मैं मुस्तफा हुसैन से मोहब्बत करता हूं और तू भी उससे मोहब्बत कर जिसके दिल में हुसैन रहता है। और फिर इतने में मौला अली तशरीफ लाते हैं। मौला अली ने देखा कि इमाम हुसैन रसूल की गोद में है। मौला अली ने एक सवाल पूछा, कहा या रसूल अल्लाह, आप मुझसे ज्यादा प्यार करते हैं या मेरे बेटे हुसैन से? अब देखें ये मसला, इमाम अली मुश्किल कुशा हैं तो रसूल खुदा मौला अली के भी मुश्किल कुशा हैं। कहा आप मुझसे ज्यादा प्यार करते हैं या मेरे हुसैन से? अब मौला अली के जवाब से पहले इमाम हुसैन ने रसूल खुदा को मुखातब करके और अपने बाबा को मुखातब करके फरमाया कि अफजल तो वो है जिसके कमालात ज्यादा हों।
آپ ایسے حیران ہو گئے کہ وہاں کوئی اور تھا کوئی اور نہیں تھا، جو جلنے والے ہیں وہ تھے ہی نہیں، یہاں تین ہی ہیں، یا مصطفیٰ ہے یا مرتضیٰ ہے یا حسین۔ امام حسین نے فرمایا بابا جس کے فضائل زیادہ ہیں، ہم تو مولا علی کی فضیلت پڑھتے ہیں، پہلے امام ہیں، امام حسین تو تیسرے ہیں۔ کہا جس کے فضائل زیادہ ہیں، کہا میرا بیٹا اگر آپ گنوانا چاہتے ہیں تو آپ اپنے فضائل بیان کریے، میں اپنے فضائل بیان کرتا ہوں۔ 4-5 منٹ میں سارا نہیں، ایک جھلک سنیے۔ مولا علی نے فرمایا اے میرا بیٹا، اللہ نے قرآن میں 1000 کے لگ بھگ آیتیں آپ کے بابا کے لیے اتاری ہیں، 1000 کے لگ بھگ آیات، 500 تو علامہ فخر الدین رازی بھی مان گئے کہ اتنی آیات مولا علی کی شان میں ہے۔ فرمایا انما ولیوں کی آیت میرے شان میں ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، جو بستر مصطفیٰ پر سو جائے مرضی الہی کو خرید لیتا ہے، وہ آیت میری شان میں ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ میری شان میں ہے۔ اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا میری شان میں ہے۔ وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا میری ذات میں ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک میری شان میں ہے۔ اليوم اکملت لکم دینکم میری شان میں ہے۔ یسألونک عن النعیم یہ میری شان میں ہے۔ ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا یہ میری شان میں ہے۔ اليوم یئس الذین کفروا کہ اس کا ولایت علی کے دن کافر مایوس ہو گئے یہ میری شان میں ہے۔ وسأل سائل بعذاب واقع میری علی کی ولایت پر جب جس نے انکار کیا وہ سائل عذاب کا سوال کیا یہ میری شان میں نازل ہوئی ہے۔ یہ اتنی آیات ہے، اور آپ کے جد یہ جو نانا رسول خدا آپ کے تشریف فرما ہے سید الانبیاء ہے، انہوں نے میرے بارے کیا فرمایا؟ فرماتے ہیں اے علی انت امام الازہر، تو امام ازہر ہے، الناصر بدین اللہ والقائم بقسط اللہ وحجت اللہ علی الخلق اجمعین، لولا علی لما خلق اللہ الجنت والجہنم، لولا علی لما خلق اللہ النار والجنہ، لولا علی لما خلق اللہ الثواب والعقاب، لولا علی لما کان اللہ ما بان المؤمن عن المنافق، لولا علی ما بان المؤمن عن المنافق، لولا علی ما بان الحق عن الباطل۔ آپ کے نانا نے فرمایا اگر امام ازہر ہے تو وہ تیرا بابا علی ہے، اگر اللہ کے دین کا مددگار ہے تو تیرا بابا علی ہے، اگر اللہ کے اوامر کی ترویج کرنے والا ہے تو تیرا بابا علی ہے۔ اگر تیرا بابا علی نہ ہوتا اللہ جنت اور جہنم کو خلق نہ کرتا، اگر آپ کا بابا نہ ہوتا اللہ ثواب اور عقاب کو خلق نہ کرتا، اگر آپ کے بابا علی نہ ہوتے تو مومن اور منافق کی پہچان نہ ہوتی، اگر آپ کے بابا نہ ہوتے تو حق و باطل کی پہچان نہ ہوتی۔ یہ تو خلیفہ اول بھی کہتے ہیں کنا نعرف المنافقین فی عہد رسول اللہ ببغضهم علیہ، پاک پیغمبر کے زمانے میں اگر ہم نے کسی کو پہچاننا ہوتا تھا کہ یہ حلالی ہے یہ غیر حلالی ہے، ہم ان کے سامنے علی کا نام لیتے جس کا چہرہ چھڑ جاتا۔ توجہ فرمایا یہ تیرے بابا کی عظمت ہے۔ یہاں ہے میرا بیٹا حسین آپ کہاں پہنچ سکتے ہیں؟ آپ کے بابا کے بارے میں آپ کے نانا نے فرمایا وہ اشق الاخرین الذی یطعنک یا علی، اے علی سب سے بدبخت وہ ہے کہ جو آپ پر سب و شتم کرتا ہے۔ ان اول من سلم علی، تیرا بابا وہ ہے کہ جس نے سب سے پہلے پاک پیغمبر کے ساتھ نماز پڑھی ہے۔ آپ کے نانا نے فرمایا سب سے پہلے جنت میں رسول خدا کے ساتھ جو جائے گا وہ آپ کا بابا علی ہوگا، اور فرمایا آپ کے بابا کے بارے میں اللہ نے نبی کو فرمایا کہ ان اللہ تعالی امرنی ان ازوج فاطمہ بعلی، کہ آپ کے بابا نے آپ کے نانا نے آپ کی والدہ کی شادی اللہ کی اذن سے مجھ علی کے ساتھ کی ہے، یہ شرف مجھ علی کا ہے۔ فرمایا اول من آمن باللہ، اللہ پر سب سے پہلے جو ایمان لایا وہ آپ کا بابا علی ہے۔ اول من آمن بالرسول، سب سے پہلے رسول خدا کی جس نے مدد کی ہے وہ آپ کا بابا علی ہے۔ زینوا مجالسکم بذکر علی، آپ کے نانا نے کہا کہ اپنی مجالس کو جس سے ذکر کی زینت دینی ہے وہ تیرا بابا علی ہے۔ عنوان صحیفۃ المؤمن حب علی، مومن کے چہرے کی زینت اور اس کا عنوان تیرے بابا کی علی کی ولایت ہے۔ لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، یہ تیرے بابا کی فضیلت ہے۔ تیرے بابا کے بارے میں رسول خدا نے فرمایا لا يدخل الجنہ الا من جاء بجواز من علی، کوئی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک تیرے بابا کا لکھا ہوا پروانہ لے کر نہ آئے۔ اور علی طاعتہ طاعتی معصیتہ معصیتی، آپ کے بابا کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، آپ کے بابا کی معصیت اللہ کی معصیت ہے۔ آپ کا بابا علی کے بارے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ مال حق ہے، حق علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن حق کے ساتھ ہے۔ علی ملی ایمانا الی مشاشہ، اے میرا بیٹا حسین تیرے بابا کا ایمان اتنا بھرا ہوا ہے کہ وہ سراہی گردن تک جیسے پانی سے بھری ہوتی ہے، تیرا بابا ایسے کل ایمان ہے۔ اور تیرے بابا کے بارے میں آپ کے نانا نے فرمایا کہ اعلم الناس
الناس فی امتی من بعد علی، میرے بعد اگر سب سے زیادہ کوئی علم رکھتا ہے تو میرا بھائی علی ہے، اگر میرا کوئی بھائی ہے دنیا اور آخرت میں وہ میرا بھائی علی ہے۔ اور اذا کان یوم القیامت یفتخر آدم بابنہ شیث انا افتخر بعلی، کہ اگر قیامت والے دن آدم اپنے بیٹے شیث پر فخر کریں گے تو تیرے نانا رسول خدا تیرے بابا علی کی امامت پر فخر کریں گے۔ اور تیرے بابا کے بارے میں ہی اللہ نے جب 18 ذی الحج کو فرمایا الیوم یائس الذین کفروا، تو تیرے بابا نے، نانا نے تیرے بابا کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی المولا، یہ ولایت تیرے بابا کا تمغہ ہے۔ جب یہاں تک جملے پہنچے اب امام حسین فرماتے ہیں بابا اگر آپ نے مجھ سے مقابلہ کرنا ہے، یہ جتنی صفات آپ بیان کر رہے ہیں یہ صفتیں تو ایسی ہیں کہ جیسا بابا مجھے علی جیسا ملا ہے ایسا میرے بابا علی کو نہیں ملا۔ ایسی کہا یہ جو آپ نے اپنے فضائل گنوائے ہیں یہ اپنے نہیں، یہ مجھ حسین کے ہیں، کہ جیسا نانا مجھے ملا ایسا آپ کو بھی نہیں ملا، جیسا بابا مجھے ملا کل ایمان ایسا آپ کو بھی نہیں ملا، جیسا بھائی جوانان جنت کا سردار مجھے ملا ایسے آپ کو بھی نہیں ملا، اور جیسی والدہ سیدۃ النساء العالمین شفیع یوم الجزا مجھ حسین کو ملی ہے ایسی ماں آپ کو بھی نہیں ملی۔ بس یہ ایک حصہ، دوسرا چونکہ کافی طولانی ہے وقت زیادہ گزر جائے گا، تو امام حسین علیہ السلام آتے ہیں، پاک پیغمبر سجدے میں ہیں، امام حسین 3 معراجوں پر سوار، 3 معراجوں پر سوار، پشت نبی ایک معراج، نبی اعظم خود صاحب معراج ہیں، اور نماز مومن کی معراج، اور سجدہ نماز کی معراج، اور رسول کے اوپر امام حسین، تو گویا 3 معراجوں پر جو سوار ہوتا ہے اسے حسین ابن علی کہتے ہیں۔ اور شاعر نے اسے یوں عکاسی کیا ہے کہ سر مبارک جھکا ہوا تھا، نماز سرور پڑھا رہے تھے، سر مبارک جھکا ہوا تھا، نماز سرور پڑھا رہے تھے، صحابہ پیچھے، حضور آگے فرض اپنا نبھا رہے تھے۔ اتنے میں چلتے حسین جو آئے پشت نبی پر بیٹھے، زمانے بھر کو یہ بتا رہے تھے کہ جنت ملے گی اسے، پیے گا کوثر، محشر میں اسی کو چین ہوگا، نماز ہوگی قبول اسی کی جس کے دل میں حسین ہوگا۔ دعا ہے پروردگار عالم ہمیں امام حسین ابن علی علیہ السلام کی عظمت اور ان کی فضیلت اسے پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ اور حاضرین شرکاء جو دور دراز سے تشریف لائے ہیں، پروردگار انہیں قدم قدم پر اجر جمیل اور جزیل عنایت فرما۔ جتنے افراد نے ہدیہ تبریک پیش کیا ہے ان کے یہ لمحات عبادت میں شمار فرما، امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، جناب ڈاکٹر عامر زیدی صاحب کے والدین کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما، حاضرین کے میں جو مریض ہیں ان کو شفا عنایت فرما، خاص طور سے جناب ابرار کاظمی صاحب کے بھائی کو شفا کلی نصیب فرما۔ اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ صلی اللہ محمد